بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بیٹیوں کے احوال اور پوتیوں کے احوال پڑھے۔ بیٹیوں اور پوتیوں کے احوال پڑھنے کے بعد مصنف نے اس کتاب کے اندر وہی بیٹیوں اور پوتیوں کی ایک درجات لکھے ہیں جس سے مسائلہ تشبیب کہا جاتا ہے۔ مسئلہ تشبیب کسے کہتے ہیں؟ پھر تشبیب کی معنی ذہن نشین کر لیں کہ تشبیب کسے کہا جاتا ہے اور اس مسئلے کی تشبیب سے کیا نسبت ہے۔ تو مصنف نے تشبیب کا ذکر کیا، تو یہ مسئلہ تشبیب جو ہے وہ فن فرائض کا اہم مسئلہ ہے کہ تشبیب کی معنی شعر پڑھنے کی آتی ہے، یعنی جب شعراء شاعری باندھتے تھے یا کوئی اشعار پڑھتے تھے تو ان سے پہلے تشبیب کے اشعار پڑھتے تھے۔ تو تشبیب لفظ کی معنی کیا ہے؟ عورتوں کے حسن و جمال کے اوصاف بیان کرنا جو انسان کو اس کی طرف مائل کرے۔ تو جب شعراء اس قسم کے اشعار کہتے تھے تو جو سامنے والے ہیں، سامعین ہیں، وہ متکلم کی طرف توجہ دے اور جو ان کا اصلی مقصد ہے اس مقصد کو سنیں۔ اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے بیٹیوں کا اور پوتیوں کا جو مسئلہ ہے یہ بھی اہم مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کو سمجھنا اور ذہن میں محفوظ کر لینا یہ بھی اہم ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو مسئلہ تشبیب کہا جاتا ہے۔ تو فن فرائض میں تشبیب جو ہے وہ ذکر البنات علی اختلاف الدرجات، یعنی بیٹیوں کا ذکر کرنا ان کے مختلف درجات پر، تو اس کا نام دیا گیا ہے۔ تو ان کے بھی درجات کیا ہے؟ مختلف ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو تشبیب کہا جاتا ہے۔ تشبیب کے اندر کیا مختلف درجات ہیں؟ 3 درجات۔ میت نے 3 پوتیاں چھوڑی ہو اور وہ ایک دوسرے سے اسفل ہو، اور دوسرے درجے میں بھی 3 پر پوتیاں چھوڑی ہو اور وہ بھی ایک دوسرے سے اسفل ہو، اور تیسرے درجے کے اندر بھی سکڑ پوتیاں چھوڑی اور وہ بھی ایک دوسرے سے اسفل ہو، تو اس کی صورت کیا بنے گی؟ تو اس مسئلے کی صورت میں نے بنائی ہے کہ زائد کا انتقال ہوا۔ کس کا؟ زائد کا انتقال ہوا، تو یہ زائد کیا ہے؟ میت ہے۔ تو زائد نے اپنے 3 بیٹے عمر، بکر اور خالد تھے، تو یہ جو عمر، بکر، خالد یہ جو ہے وہ زائد کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ جو شخص باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے گا تو اسے ایسا نہیں ملتا۔ تو جب یہ تینوں زائد کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے تو زائد نے اپنی پہلے والی صورت فریق اول، یہ فریق اول ہے، 3 فریق ہے، فریق اول، فریق ثانی، فریق ثالث۔ فریق اول یہ کیا ہے؟ فریق ثانی۔ یہ کیا ہے؟ فریق ثالث۔ جب یہ جو بیٹی اور بیٹا ہے یہ کیا ہے؟ عمر کے ہیں،
یہ عمر کا بیٹا ہے، یہ عمر کی بیٹی ہے. یہ کیا ہے؟ عمر کا بکر کا بیٹا تھا، فوت ہو گیا، اور اس کے جو بیٹے کے بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. اس کے بھی کیا تھے؟ بیٹے اور بیٹی تھی. اس کے بھی کیا تھی؟ ایک صرف بیٹی تھی. تو خالد کے بیٹا تھا اور اس کا بیٹا تھا اور اس کا بیٹا اور بیٹی، اس کا بیٹا اور بیٹی اور اس کی بیٹی تھی. تو جب یہ صورت بنائی تو اس میں زید اب فوت ہوا ہے. تو عمر کی جو بیٹی تھی، عمر کا بیٹا، اور یہ جو مذکر ہے بن ابن، یہ بھی کیا ہے؟ زندہ نہیں ہے، فوت ہو گئے. صرف یہ کیا ہے؟ مؤنث. بیٹیاں کیا ہے؟ موجود ہے، پوتی، پڑپوتی اور بیٹی. اسی طرح اس کے اندر بھی کیا ہے؟ ابن 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 فوت ہو گئے، یہ بھی ابن فوت ہے، صرف یہ تین زندہ ہے. اسی طرح اس میں بھی کیا؟ خالد اور اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، یہ بیٹا، یہ بیٹا، سارے کیا ہے؟ انتقال کر گئے. صرف یہ کیا ہے؟ تین بیٹیاں مؤنث بچی ہے. تو اب فریق اول اس مسئلے کی صورت کیا بنے گی؟ جب زید کا انتقال ہوا تو یہ پوتی، پڑپوتی اور شکر پوتی. فریق اول میں پوتی، پڑپوتی، شکر پوتی. فریق ثانی میں کیا زندہ ہے؟ پڑپوتی، پڑپوتی، شکر پوتی، لکڑ پوتی. اسی طرح اس میں کیا ہے؟ شکر پوتی، لکڑ پوتی، اور اس کی بھی کیا ہے؟ نچلے طبقے والی، سفلا والی. اب آتے ہیں زید کا انتقال ہوا. کیا ہوا؟ زید کا انتقال ہوا اور اس کے بعد یہ کیا ہوئی؟ پوتی ہوئی. تو فریق اول میں تو اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. سارے کیا ہے؟ فریق اول میں جو بنت ہے وہ زید کی بیٹی کے برابر ہوگی. تو اس کو کیا ملے گا؟ فریق اول والی کو نصف ملے گا، کیونکہ اس کے برابر میں کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم نے پڑھا تھا جب بیٹی ایک ہوگی تو اسے کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، آدھا ملے گا. تو اب اس کو آدھا ملے گا. بنت اولیاء فریق اول والی، یعنی فریق اول والی بیٹی کو، بنت کو، یہ پوتی ہے لیکن یہ کیا ہوگی؟ قائم مقام بیٹی کی ہوگی. جب قائم مقام بیٹی کی ہے تو اسے کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، یعنی آدھا مال ملے گا. تو یہ اس کو آدھا ملے گا. اور اس کے بعد بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ 2/3. جب اس کو آدھا ملا پھر ہم آئیں گے نچلے میں. تو فریق اول والی وسطی، فریق اول والی وسطی اور فریق ثانی والی اولیاء، یہ دونوں برابر ہیں اور اس میں تیسرے طبقے میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جب یہ دونوں برابر آئی ہوئی ہیں تو ان دونوں کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. دونوں فریق اول والی وسطی اور فریق ثانی والی اولیاء کو کیا ملے گا؟ سدس. اب جو سدس ملا ہے وہ کیا ہے؟ تکمیلتاً للثلثین، تکمیلتاً للثلثین، یعنی بیٹی کا 2/3 حصہ ہوتا ہے تو ان کو 2/3 حصہ مکمل مل گیا. نصف ملا، اگر سدس بچا ہوا تھا وہ بھی ملا، دونوں کو ملا ہے تو یہ کیا؟ 2/3 ملے. اب عورتوں کا، بیٹیوں کا کوئی بھی حصہ نہیں بچا ہوا ہے تو فریق اول والی سفلا اور فریق ثانی والی وسطی اور فریق ثالث والی اولیاء، یہ تمام کیا ہو جائیں گی؟ اور اس سے نچلے طبقے والی ساری محروم ہو جائیں گی، کیونکہ عورتوں کا جو بیٹیوں کا حصہ تھا وہ 2/3 تھا. تو 2/3 مکمل ہو گئی اور نیچے جو ہے وہ ساری کے ساری کیا ہو جائے گی؟ محجوم ہو جائے گی، محروم ہو جائے گی، انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں اگر اس صورت میں مل سکتا ہے جب ان کے ساتھ فریق اول والی یا فریق ثانی میں یا فریق ثالث میں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بیٹا آ گیا تو اسے کیا بنا دے گا؟ اس کے برابر والے سارے کو 100 بنائے گا اور اس سے اوپر والی جن کو فرعی حصہ نہیں ملا ہے تو ان کو کیا بنا دے گا؟ 80 بنا دے گا. مثال کے طور پر اس طبقے کے اندر فریق ثالث کی وسطی کے اندر بیٹا آ گیا، ٹھیک ہے، یہ بیٹا زندہ کا. تو جب یہ بیٹا زندہ تھا
تو اس صورت میں اس کو بھی اسباب بنائے گا، فریق ثانی کی سفرا کو بھی اسباب بنائے گا، اور اسے اوپر والی یعنی کہ فریق اول والی سفرا، فریق ثانی والی وسطی اور فریق ثالث والی علیا کو، ان ساری کو کیا بنا دے گا؟ اسباب بنا دے گا۔ جو مال بچا ہوا ہے وہ یہ سارے لے لیں گے۔ تو اس صورت میں بیٹے کو دگنا ملے گا اور بیٹی کو اس سے کم ملے گا، سنگل ملے گا۔ تو اوپر والی جو بھی ان کو اسباب بنائے گا صرف فریق اول والی وسطی اور فریق ثانی والی علیا کو، کیونکہ ان کو سدس مل گیا، فرضی حصہ مل گیا ہے، اور فریق اول والی علیا کو بھی نصف مل گیا، فرضی حصہ مل گیا ہے، تو ان کو اسباب نہیں بنائے گا۔ باقی جو جن کو نہیں مل رہا تھا ان کو اسباب بنائے گا۔ باقی نیچے جو بھی ہے، بھلے مذکر آ جائے یا عورت آ جائے، بیٹی آ جائے یا بیٹا آ جائے، سارے کو سارے کیا کر دے گا؟ محروم کر دے گا۔